سلطان احمد اول نے اپنی وفات کے وقت 7 لڑکے چھوڑے تھے، جن میں سے 3 تخت نشین ہوئے، لیکن اس کا پہلا جانشین اس کا بھائی مصطفیٰ تھا۔ اب تک 14 پشتوں سے سلطنت عثمانیہ کی وراثت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتی آ رہی تھی۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ بیٹے کی بجائے سلطان سابق کا بھائی تخت نشین ہوا۔ خاندان کے سب سے بڑے فرد کو تخت نشین کرنے کا دستور دولت عثمانیہ نے آل چنگیز سے لیا تھا، لیکن جب سے سلاطین نے سلطان محمد فاتح کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا شروع کیا اور تاج و تخت کی حفاظت کے لیے بھائیوں کا قتل ضروری خیال کیا جانے لگا، اس وقت سے سلطنت کا وارث بھائی کی بجائے بڑا لڑکا ہوتا تھا۔ احمد اول نے چونکہ اپنے بھائی مصطفیٰ کو قتل نہیں کیا تھا اور صرف اس کی قید پر اکتفا کیا تھا، اس لیے قانون آل عثمان کی روح سے مصطفیٰ تخت سلطنت پر بٹھایا گیا، لیکن مصطفیٰ زیادہ دیر تک تخت نشین نہ ہو سکا۔ اراکین سلطنت نے 16 فروری 1618 عیسوی کو اسے معزول کر کے سلطان احمد کے بیٹے شہزادہ عثمان کو تخت پر بٹھا دیا۔ تخت نشینی کے وقت ینیچری نے انعامات کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے 3 ماہ کے اندر خزانے کو 60 لاکھ دوکات کا بھار برداشت کرنا پڑا۔ سلطان عثمان ثانی کا مختصر عہد حکومت خود اس کے اور سلطنت کے لیے نہایت نامبارک ثابت ہوا۔ ترکوں کو مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ایران سے صلح کرنی پڑی۔ 1618 عیسوی میں وہ تمام فتوحات جو کہ مراد ثالث اور محمد ثالث کے عہد میں حاصل ہوئی تھیں ایرانیوں کو واپس کر دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحد سکڑ کر اس جگہ آ پہنچی جو کہ سلطان سلیم ثانی کے زمانے میں تھی۔ ادھر سے فارغ ہو کر عثمان سلطنت کے اندرونی دشمنوں یعنی کہ ینیچری کے دستوں کی جانب بڑھا، جن کی خودسری اور سرکشی سلطنت کے لیے ایک مستقل خطرہ تھی۔ 1221 عیسوی میں عثمان نے پولینڈ سے جنگ چھیڑ دی، جس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس کی فوج کی قوت بھی کچھ کمزور ہو جائے۔ یہ مقصد ایک حد تک تو پورا ہوا اور سلطانی فوجوں کو جزوی کامیابی کے بعد کافی نقصان کے ساتھ پسپا بھی ہونا پڑا، لیکن اس جنگ کے نتیجے سے عثمان کے خلاف ایک عام بیزارگی پیدا ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ عوام کو اپنا حمایتی بناتا، اس نے قوانین میں کچھ نامناسب تبدیلیاں اور سختیاں نافذ کر دی، جس کی وجہ سے امرائے سلطنت بھی اس سے بیزار ہو گئے۔ 1622 عیسوی میں اس نے سفر حج کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن یہ پوشیدہ نہ تھا کہ اس کا اصلی مقصد دمشق پہنچ کر کردوں اور دوسرے سپاہیوں کی ایک فوج بنانا ہے، جس کا اصل مقصد ینیچری سپاہیوں کے خلاف انہیں کھڑا کرنا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سلطان اس مقصد میں کامیاب ہوتے تو یہ سلطنت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتا، لیکن اس قسم کی مہم کے لیے جیسی رازداری اور قوت عمل کی ضرورت تھی عثمان اس سے خالی تھا۔ ینیچری کو اس کے اصلی مقصد کا علم ہو گیا اور انہوں نے سلطان کو اس سفر سے روک دیا۔ عثمان کے پاس نہ کوئی ایسی فوج تھی جو ینیچری کے مقابلے میں اس کی حمایت کرتی اور نہ ہی عوام میں کوئی طبقہ اس کا ہمدرد تھا۔ خود سابق سلطان مصطفیٰ کی والدہ بھی باغیوں کی طرفدار تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بغاوت ختم ہو گئی تو عثمان اپنی ذات کو محفوظ کرنے کی غرض سے مصطفیٰ کو سب سے پہلے قتل کرائے گا۔ فوج کے مطالبات بڑھتے گئے اور باغیوں نے وزراء سے گزر کر خود سلطان کی ذات پر حملہ شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے عثمان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور مصطفیٰ کو رہا کر کے دوبارہ تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ داؤد پاشا، جس کو اس بغاوت میں سب سے زیادہ دخل تھا، لیکن اس نے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی غرض سے اپنے 3 ساتھیوں کو ساتھ لیا اور عثمان کے قید خانے میں داخل ہوا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ اس نے اسے پھانسی دے دی۔ لیکن عثمان کا خون تھوڑے ہی دنوں کے بعد رنگ لایا اور خود ینیچری میں قاتلوں کے خلاف برہمی پیدا ہو گئی۔ مصطفیٰ نے بھی اس حادثے پر غصے کا اظہار کیا اور قاتلوں کی سزا کا حکم نافذ کیا۔ تاہم حکومت میں جو انتشار پیدا ہو چکا تھا وہ بدستور قائم رہا۔ مصطفیٰ کی ماں سلطانہ والدہ اصلی فرما روا تھی۔ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں کے لیے ہر امیدوار رشوت کے ذریعے سے ینیچری اور سپاہی فوجوں کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ قسطنطنیہ میں بدامنی اور شورش یہاں تک بڑھی کہ خود فوج پر بھی اس کا اثر پڑا اور انہوں نے وزرائے سلطنت کی یہ خواہش منظور کر لی کہ مصطفیٰ کی معزولی کے بعد نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر وہ دستوری انعامات کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اگست 1623 عیسوی میں مصطفیٰ دوسری مرتبہ معزول کیا گیا اور سلطان عثمان کا بھائی شہزادہ مراد، جس کی عمر صرف 12 سال تھی، تخت پر بٹھایا گیا۔ مصطفیٰ کے دوسرے دور حکومت کا قیام 1 سال سے کچھ ہی زائد رہا،
لیکن یہ قلیل مدت بھی سلطنت کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اسی دوران میں ایران سے جنگ پھر چھڑ گئی تھی اور بغداد اور بصرہ دونوں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ عثمانی پاشا والی ارض روم مقتول سلطان کے خون کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تمام ایشیائے کوچک میں بغاوت برپا کر دی گئی۔ وہ ینیچری کا خاص طور پر دشمن تھا۔ اسام، خلفشار اور بدنظمی میں سلطنت کا شہرازہ درہم برہم ہو گیا۔ عوام کا حال حد درجہ خراب تھا اور وہ ہر طرح کی سختیوں اور تباہیوں کا شکار تھی۔ مرکزی حکومت بالکل کمزور ہو چکی تھی اور رشوت ستانی کا اثر سلطنت کے ہر شعبے میں نمایاں تھا۔ اگر اس وقت یورپ کی کوئی مضبوط سلطنت عثمانیوں پر حملہ آور ہوتی تو سلطنت عثمانیہ کے لیے اس کا مقابلہ دشوار ہو جاتا، لیکن یورپ کی حکومتیں آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا تھیں اور ان میں دولت عثمانیہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوئی قوت نہ تھی۔